کہ آپ بھی ویک کے سٹارٹ میں جو پلان بناتے ہیں لاسٹ میں وہ بھول ہی جاتے ہیں کہ کیا میں نے بھی کوئی پلان بنایا تھا. اسی طرح ایک نئی اسکل سیکھنے کے لیے ہم ہر منتھ کے فرسٹ ڈیٹ کو فل پلاننگ کرتے ہیں لیکن وہ اسکل بھی نہیں سیکھ پاتے. نئی ہیبٹس ڈالنے کے لیے ہم فل ایفرٹس لگاتے ہیں لیکن 21st ڈے پر ہمیں کچھ بھی گین نہیں ہوتا. اسی طرح ریسرچز نے پروو کرا ہے کہ بہت سارے لوگ بکس تو سٹارٹ کر لیتے ہیں لیکن ان کو اینڈ کرنا ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے. ان سارے پرابلمز کا سلوشن ہم آج اس ویڈیو میں لائے ہیں 1 month فل پریمیم پلان کے ذریعے جو آپ کے مائنڈ سیٹ اور پلاننگ کو بالکل بدل کے رکھ دے گا. ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ اس ویڈیو کے لیے میں نے سر برائن ٹریسی، باب پراکٹر، ٹونی رابنس اینڈ ڈفرینٹ سائیکولوجیکل ریسرچز کا یوز کیا ہے. اینڈ یس، اگر ابھی تک آپ پین اور پیج کے بغیر بیٹھے ہیں تو پلیز یہ ویڈیو بند کر لیں کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے لیے نہیں. بیکاز اس ویڈیو میں سب کچھ پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا اور اگر آپ اسے لکھیں گے نہیں تو یہ ویڈیو آپ کو 0% فائدہ دے سکتی ہے. سب سے پہلے سٹیپ میں آپ نے اپنی ساری ایکٹیویٹیز کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرنا ہے. فرسٹ کیٹیگری ریلیشن شپس، سیکنڈ کیٹیگری ہیلتھ اینڈ تھرڈ ون سیلف امپروومنٹ. اب ریلیشن شپ میں ہر وہ ٹائم آتا ہے جو آپ اپنے پیرنٹس کو دیتے ہیں، اپنے فرینڈس کو دیتے ہیں یا اپنے ریلیٹیوز کو دیتے ہیں. سیکنڈ ون ہیلتھ، آپ یا ایکسرسائز کرتے ہیں یا کوئی ہیلتھ ایکٹیویٹی کرتے ہیں، وہ ہیلتھ کی کیٹیگری میں ڈال دیں. اور تھرڈ ون ہے سیلف امپروومنٹ. اگر آپ کوئی رائٹنگ کی پریکٹس کر رہے ہیں یا کوئی نیا اسکل سیکھ رہے ہیں یا کوئی اسٹڈی کی پلاننگ آپ کی ہے، وہ سیلف امپروومنٹ میں ڈال دیں. اس کے بعد اس منتھ کا نام لکھے جس منتھ کے لیے آپ پلاننگ کر رہے ہیں اور اس کے آگے لکھے ہیلتھ، ریلیشن شپس اینڈ سیلف امپروومنٹ. اب ریلیشن شپ، سیلف امپروومنٹ اور ہیلتھ میں آپ کی جو 10 موسٹ امپورٹنٹ گولز ہو نیکسٹ منتھ کے لیے جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ اس میں لکھیں. فار ایگزامپل سیلف امپروومنٹ میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ میں نے فلانا اسکل سیکھنا ہے. سیکنڈ ون، میں نے بایولوجی کے اتنے چیپٹرز کمپلیٹ کرنے ہیں، فزکس کے اتنے چیپٹرز کمپلیٹ کرنے ہیں، یہ والا بک ریڈ کرنا ہے، یہ والا اسکل سیکھنا ہے، میں نے اتنے پیجز اس منتھ میں ریڈ کرنے ہیں. اگر آپ نے اپنے لیے 10 گولز رکھ لیے تو اس میں 3 موسٹ امپورٹنٹ سلیکٹ کریں کیونکہ اگر آپ اپنے آپ کو اوور برڈن کریں گے تو یہ پھر آپ کے لیے اچیو کرنا نیئر ٹو امپاسبل ہو جائے گا. اور اسی طرح اگر آپ اپنے ہیلتھ کے ساتھ اور ریلیشن شپ کے ساتھ بھی کریں گے کہ 10 موسٹ امپورٹنٹ ایمز اٹھا لیں نیکسٹ منتھ کے لیے اینڈ اس میں موسٹ امپورٹنٹ 3 کو انسرکل کریں. اب اس چیز نے آپ کے مائنڈ کو بالکل کلیریفائی کر دیا کہ اب میں اس نیکسٹ منتھ میں کیا کرنے والا ہوں. آپ اب ایک کلیئر مائنڈ کے ساتھ ایک نئی پلاننگ سٹارٹ کر سکتے ہیں. اب اس طرح سمجھے کہ آپ کا 50% ورک کمپلیٹ ہو گیا کیونکہ آپ نے اس منتھ کے لیے 9 اس طرح کے کلیئر کٹ گول بنا لی جس کو اچیو کرنا آپ کے لیے بہت زیادہ ایزی ہے. نو آپ نے سارے منتھ کو 4 سائیکلز میں سپلٹ کرنا ہے. ایچ سائیکل مینز 1 ویک اور اس منتھلی پلان سے آپ ہر ویک میں جتنا کر سکتے ہیں وہ اس میں ڈال دیں. اب اس کو بھی مینیج کرنا بہت زیادہ مشکل ہے لیکن اگر آپ سنڈے کو بیٹھیں گے اور منتھلی پلان کو نکال کر ہر ویک کے لیے پھر پلاننگ کہ اس منتھلی پلان سے میں اس ویک میں کتنا کور کر سکتا ہوں، یہ پھر بالکل کلیئر ہو جاتا ہے. اس پروسیس کی کمپلیشن کے بعد آپ نے پھر ویک کو بھی 6 اور پارٹس میں ڈیوائیڈ کرنا ہے اور جو آپ نے ویکلی پلان بنایا ہے اس کو بھی 6 پارٹ میں ڈیوائیڈ کریں. اب اس کو کس طرح مینیج کریں؟ آپ جب مارننگ کے وقت اٹھتے ہیں تو اس وقت آپ نے جو سب سے پہلا کام کرنا ہے وہ ویکلی پلان کو دیکھنا ہے اور اس کے مطابق آپ اس دن میں کتنا کر سکتے ہیں وہ اپنے لیے لکھ لیں. اور نائٹ میں جس وقت آپ بس سب کچھ سمیٹ رہے ہوتے اس وقت دیکھیں کہ میں نے جو مارننگ کے ٹائم اپنے لیے ڈیسائیڈ کیا تھا اس میں نے کتنا اچیو کر لیا. اور ہر دن آپ اگر یہ منڈے سے سیٹرڈے تک کریں گے تو آپ کا ویک اس طرح گلوری گزرے گا کہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. لیکن اگر بائی چانس پھر بھی کچھ رہ جائے تو اس کے لیے آپ کے پاس سنڈے ہے. سنڈے ایسا دن ہے کہ اگر ساری ویک میں جو آپ نے پچھلے سنڈے اپنے لیے پلان بنایا تھا اس میں کچھ رہ بھی گیا تو آپ اس سنڈے کو اس کو کور کریں گے اور یہ فل ویک کا پلان کمپلیٹ
اب نیکسٹ ویک، اس کے بعد ویک اور اس کے بعد ویک کے لیے بھی آپ نے اسی طرح کی پلاننگ کرنی ہے۔ اس پلاننگ میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہم میں سے بہت سارے لوگ مس کرتے ہیں کہ 2-3 دن تک ہم اپنی پلاننگ کے مطابق چلتے اور اس کے بعد پلاننگ ختم۔ لیکن اس کی سولوشن اسٹیو جابز نے بہت اچھی طریقے سے دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں صبح کے ٹائم اٹھتا ہوں، سب سے پہلا چیز میں یہ کرتا ہوں کہ میرر کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں اور اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے آج کیا کرنا ہے۔ میں اپنے آپ کو اپنا آپ ریئلائز کرتا ہوں، اور جب آپ اپنے آپ کو اپنا آپ ریئلائز کر لیں، آپ کو خود بہت سارے ڈے کا پلان کلیئر ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی ڈائری چیک کرنی ہے، جس کے لیے آپ نے بالکل ایک فکس ٹائم رکھنا ہے کہ میں اس میں ضرور اپنی ڈائری چیک کروں گا، اور لاسٹ میں بھی اسی طرح ایک فکس ٹائم رکھ لیں جس میں آپ کے اندر ایک ڈسپلن آئے گی، اور اس ڈسپلن کی وجہ سے ہی آپ اپنے سارے ویک کے پلان کو بہت اچھی طریقے سے کور کر سکتے ہیں۔ لاسٹ میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اس منتھلی پلان کے ذریعے کیا کیا اچیو کر سکتے ہیں۔ آپ ایک نیا اسکل سیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا، آپ ایک اسٹڈی پلاننگ بنا سکتے ہیں۔ تھرڈ ون، آپ رائٹنگ ہیبٹ ڈال سکتے ہیں کہ آپ مارننگ ٹائم میں ہر دن اپنے لیے ایک سلاٹ بناتے ہیں کہ میں نے اس وقت رائٹنگ پریکٹس کرنی ہے، تو خود بخود اگر آپ میں ڈسپلن ہو تو آپ کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ اپنی اسٹڈی کو اسٹرانگ بنا سکتے ہیں کہ اگر آپ اپنے سائنس سبجیکٹس کو منتھ کے ڈیفرنٹ سلاٹس میں پٹ کر دیں اور سارے منتھ میں کور کر دیں، تو آپ بہت سارے چیپٹرز ایفیشینٹلی کور کر سکتے ہیں۔